عدنان شادی کے بعد پردیس چلا گیا۔ جب بھی فون کرتا اماں بیوی کی برائیاں کرتی۔ دھیرے دھیرے اسے ماں کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اپنی بیوی شہلا کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر 5 سال بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہلا سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ شہلا نہ جانے کس چیز سے سارا وقت فون پر لگی رہتی تھی۔ یہ سن کر عدنان کا دل خراب ہوا اور اس نے بیوی سے بات ہی کرنا چھوڑ دی۔ پھر عید کا دن آیا تو نماز پڑھتے ہی وہ شہلا سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ عدنان کی اماں نے اس کے سامنے 2 لڑکیوں کی تصویریں رکھی تھی اور اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے جس سے چاہے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر لے۔ عدنان نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھا اور ایک بہت گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی تھی جبکہ دوسری سانولی اور بہت پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ عدنان نے وہ تصویر اٹھائی اور اپنی اماں سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی اماں نے حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تو نے گوری چٹی لڑکی چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر انتخاب کیوں کی؟ عدنان کہنے لگا، اماں یہ بہت معصوم سی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ رچ بس جائے گی، میں ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر عدنان کی اماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو یتیم بچی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماموں کے گھر رہتی ہے، وہ بس فرض کے طور پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر تجھے یہ پسند ہے تو میں یہیں تیرے لیے رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ مجھے تو گوری پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، یہ گوری چیٹی آئے گی تو ہمیں ہی نخرے دکھائے گی۔ جب عدنان کی بہنوں کو پتہ چلا کہ اس نے ایک سامنے لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی حیران ہوئی اور پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ بھائی نے معصوم سی لڑکی کو بھابھی بنانے کی بات کی ہے۔ پھر اس کی اماں اور بہنیں رشتے کے چکر میں لگ گئیں، لیکن ہر بار اس کے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا اور یہاں رشتہ ہوتے ہوتے ایک دم اس کا ویزا لگ گیا اور اس کی پردیس میں بڑی اچھی نوکری ہو گئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ اب عدنان کو پردیس جلدی جانا تھا، اس لیے اس کی ماں نے شادی کے لیے خوب زور ڈالا اور سادگی سے ہی شہلا کو عدنان کی دلہن بنا کر شادی کروا دی۔ شادی کی رات پہلی دفعہ عدنان نے شہلا کو روبرو دیکھا اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ واقعی سانولی تھی لیکن بہت پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر عدنان کو اس بات پر یقین آ گیا کہ گورے رنگ سے زیادہ سانولا رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ شہلا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات عدنان نے شہلا سے وعدہ کیا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یہ بات سن کر شہلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں تو بس زندگی گزار رہی ہوں، ہر رشتے نے مجھے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا ہے، اسی لیے اب میں زیادہ کسی سے امید نہیں رکھتی، میرے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں، میری زندگی میں بس آزمائش ہی لکھی ہے۔ شہلا کی بات سن کر عدنان نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ عدنان کے لہجے نے شہلا کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ تو وہ اچھی زندگی کی امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ ماموں ممانی کے گھر میں بھی اس نے ملازمہ والی زندگی گزاری تھی اور سسرال آتے وقت بھی اسے کچھ ایسا ہی گمان تھا، کوئی بھی یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے ایسے ہی رخصت تو نہیں کرواتا۔ مگر عدنان کی باتوں نے تو اسے یقین دلایا تھا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس نے عدنان کے ہاتھوں کو پکڑا اور چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، عدنان کے لیے زندگی باغ و بہار ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری اور اس کے بعد کچھ دن دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت ہی حسین لمحے گزارے۔ عدنان کے ساتھ شہلا بہت خوش تھی اور اپنے دل کی ہر وہ بات جو اس نے بہت سالوں سے کسی سے نہیں کی تھی وہ عدنان سے کہنے لگی تھی۔ ہزاروں خواہشات ادھوری تھی جنہیں عدنان سے بیان کر کے اسے محبت اور خوشی ہوتی تھی۔ عدنان بھی اس کی ہر بات کو بہت توجہ اور غور سے سنتا تھا۔ شہلا بہت ہی سمجھدار اور شریف لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی تھی، شوہر کے آگے سر جھکا کر رکھتی اور عدنان کی کسی بات کے مخالف نہ کرتی۔ بہت تیزی سے 20 دن گزرے اور عدنان کے جانے کا وقت آ گیا۔ جس ویزے کے لیے عدنان بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اب اس کا جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ شہلا کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن عدنان کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر نیا بھی بنوانا تھا۔ پھر عدنان چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے اس طرح اس کے بچوں کو نہ کرنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ پردیس کی کمائی سے یہاں کوئی اور کاروبار سیٹ کر لے تو پھر واپس آ جائے، اور یہی وعدہ اس نے شہلا سے بھی کیا تھا کہ وہ بس 5 سال کے بعد لوٹ آئے گا اور کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اسی وعدے کے بھروسے شہلا نے ایئرپورٹ پر نام آنکھوں سے عدنان کو الوداع کر دیا۔ عدنان کو پردیس پہنچ کر ہفتہ گزر گیا لیکن وہ گھر فون نہیں کر پایا۔
بس اپنی خیریت کی اطلاع اس نے پہنچائی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب وہ پوری طرح سیٹ ہوا اور نوکری بھی شروع ہو گئی تو اس نے گھر فون کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھنٹوں شہلا سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر وہ کس قدر تنہا محسوس کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن دوسری طرف سے اماں کے رونے کی آواز آنے سے وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر کی خیریت کے بعد اماں نے روتے ہوئے شہلا کے حوالے سے ایسی بات کی تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کہنے لگی، تیرے جاتے ہی تیری بیوی کے پر نکل آئے ہیں، سارے گھر میں اڑی اڑی پھرتی ہے، ہم لوگوں کو باتیں سناتی ہے، تیری کنواری بہنوں سے سارا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں، تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ اگر شیلا کا اکاؤنٹ کھلوا ہی لو تو اسی میں پیسے ڈلوانا، تیری بہنوں کے خرچے کے پیسے میں تیری بیوی سے مانگ لیا کروں گی، میرا تو کوئی خرچ نہیں ہے، گھرداری بھی تیری بیوی کے حوالے ہی کر دیتی ہوں، میں تو اب اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہوں، جائے نماز پر بیٹھ کر بس تیرے حق میں دعائیں مانگتی رہتی ہوں، یہ گھر تو اب بہو کا ہے کیونکہ تو کماتا ہے، اس لیے ہم سب تیری بیوی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اماں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے عدنان کو ایسی بات کہہ دی تھی جسے سن کر اس کے تن بن میں آگ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، اماں شیلا کا اکاؤنٹ ہرگز بھی نہیں کھلوانا، تم گھر کی بڑی ہو، میں سارا خرچہ تمہیں ہی بھیجوں گا، پھر تمہیں جیسے مناسب لگے ویسے استعمال کرنا، گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی شیلا کے حوالے نہ کرنا، وہ بھی کم عمر اور نادان ہے، گھر گرہستی سے واقف نہیں ہے، تم گھر چلاؤ گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، تم میری محنت کی کمائی کا احساس کرو گی، اور یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اسی لیے پیسے میں تمہارے ہی اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ عدنان غصے میں کہنے لگا، شیلا کا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ایسی تو بالکل نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی، ہاں ہمیں بھی نہیں لگتا تھا کہ تیرے جانے کے بعد وہ ایسے رنگ دکھائے گی، لیکن اب وہ ایسی ہی ہو گئی ہے، بڑی شیر بنی پھرتی ہے۔ عدنان نے ماں سے کہا کہ شیلا سے بات کروائیے، تو اس کی ماں نے بڑی دیر بعد شیلا سے بات کروائی، بمشکل 2 منٹ کی بات ہو سکی، جس میں عدنان نے سختی سے کہا، ماں کا خیال رکھو اور گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو، میری بہنیں ابھی پڑھ رہی ہیں، ان سے گھر کا کام کوئی نہ کروایا کرو، گھر کی ساری ذمہ داری تم خود اٹھاؤ، ان کو اچھی طرح پڑھنے دو۔ دوسری طرف شیلا عدنان کی محبت بھری کسی بات کی منتظر تھی، اور یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، اسے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساس نے عدنان سے کیا کچھ کہا ہے۔ عدنان کا سخت رویہ اور اس کے لہجے کی کرواہٹ نے شیلا کا دل توڑ دیا اور اس نے اپنے ہونٹ سی لیے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور عدنان سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ اس کے بعد یہی ہوتا رہا، جب عدنان فون کرتا بہت دیر بعد اس کی ماں شیلا سے بات کرواتی اور اس سے پہلے شیلا کے خلاف اتنا بھڑکا چکی ہوتی کہ وہ شیلا سے بڑی بری طرح ہی پیش آتا، کبھی نرمی سے بات کرتا تو بھی بس خیریت سے آگے نہ بڑھتا، اور ان کا رشتہ اسی طرح چلنے لگا۔ پھر پورے 3 مہینے بعد عدنان کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر عدنان حیران ہوا کہ اسے تو آئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، پھر اب کیسے وہ باپ بن سکتا ہے؟ تب اس کی ماں نے بتایا کہ میں نے خود تجھے شروع میں ہی یہ بات بتائی تھی، کیونکہ شروع کے دنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو خواہ بچے کو لے کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا، اور اگر کوئی بات ہو جاتی تو تیرا دل ٹوٹتا۔ ویسے بھی تیری بیوی کہاں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں ہی کرتی ہے کہ کسی طرح بچہ ضائع ہو جائے، اس لیے میں ڈر کر تجھ سے کچھ نہ کہا۔ اب جب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ بچے کی خبر سن کر عدنان خوشی سے پاگل ہو گیا، اس نے شیلا سے بہت محبت سے بات کی تھی، اپنے بچے کی خبر سن کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ٹک نہیں رہی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی اسے حیران کر رہی تھی کہ شیلا ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اماں سے کہا کہ میری بات کروائیں، اور پھر شیلا سے محبت سے بات شروع کی۔ پہلی دفعہ ان دونوں کے درمیان کچھ اچھی بات ہوئی تھی۔ عدنان نے اسے بتایا کہ بچے کی خبر سن کر وہ کس قدر خوش ہے، لیکن جواب میں شیلا نے بس ہاں کے سوا کچھ نہ کہا۔ شیلا کے اس رویے پر عدنان چونک اٹھا، اسے اپنی ماں کی بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی شیلا کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس کے بعد جب عدنان کی ماں نے دوبارہ فون ہاتھ میں لیا تو کہنے لگی، تیری بیوی اپنا خیال نہیں رکھتی، سارا وقت الٹی سیدھی حرکتیں اور باہر کی چیزیں کھاتی رہتی ہے، میں جو پیسے دیتی ہوں وہ سب اپنے اوپر ہی لٹا دیتی ہے، میں نے 10 بار کہا ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، لیکن تیری بیوی کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، تم ہی اسے سمجھا۔ اگلی بار جب شیلا نے دوبارہ عدنان سے بات کی تو عدنان کا رویہ پھر سخت ہو گیا۔ اپنے بچے کی خاطر وہ شیلا سے سختی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی باہر کی چیزیں نہ کھائے، بلکہ جو اماں دے وہی کھایا کرے۔ ساتھ ہی شیلا کو سختی سے کہا تھا کہ اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شیلا نے جب اچھا کہہ کر فون منقطع کر دیا، کچھ آنسو تھے جو شیلا نے اپنے حلق میں اتار لیے تھے، وہ جا کر
بھی اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی کہ زندگی کا دائرہ اس کے لیے کس قدر تنگ ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح مہینے پر مہینے گزرتے گئے اور پورے 10 مہینے بعد اسے باپ کرنے کی خوشخبری ملی۔ ان کی شادی کو 10 مہینے ہوئے تھے اور وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اس کا دل پاکستان اڑ کر آنے کو کر رہا تھا، لیکن اس کا 5 سال کا کنٹریکٹ تھا اور اس سے پہلے واپسی ممکن نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کے لیے خواہش کرتا تو اس کی ماں بیٹے کے قریب فون کر دیتی اور بچے کی کلاکاریاں ہی اس کا دل خوش کر دیتی تھی۔ شیلا سے تو اس کی بات اب بھی بہت کم ہوا کرتی تھی، وہ بس بچے کے لیے تڑپنے لگا تھا اور شیلا کے لیے اس کے جذبات بدل سے گئے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی ماں کی وہ باتیں تھی جو وہ شیلا کے حوالے سے اسے بتایا کرتی تھی۔ 5 سال میں عدنان نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بھیج دیے تھے، لیکن جب اس نے اپنی واپسی کی بات کی اور اماں سے کہنے لگا ان پیسوں میں سے جو بھی جمع کیے ہیں میں آ کر ان سے کاروبار کروں گا، کہ اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا۔ اماں کہنے لگی وہ سب تو تیرے بچے کی پیدائش اور تیری بیوی کے خرچوں میں اڑ گئے ہیں، ابھی تو میں نے تیری ایک ہی بہن کی شادی کی ہے، ایک اور بہن باقی ہے، تو ہمیشہ کے لیے واپس مت آ، چھٹیاں لے کر آ پھر واپس چلے جانا۔ یہ سن کر عدنان کا دل پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تو شیلا سے 5 سال کا ہی وعدہ کیا تھا اور جتنے لاکھوں پیسے اس نے بھیجے تھے اتنے میں تو اب تک وہ ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے اماں نے کیسے خرچے کیے کہ کچھ بھی نہیں بچایا۔ اماں تو ہر مہینے یہی بتاتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ عدنان نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، لیکن اس کے دل میں عجیب سے خیالات جنم لے رہے تھے۔ اس کی بیوی جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہے اور اپنی ہر چیز ہر پیسے اڑاتی ہے، آج وہی بیوی بوسیدہ کپڑوں میں دن رات گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عدنان کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ جب سب کھانا کھا چکے تھے اور عدنان نے اپنی پلیٹ ہٹا دی تو اس نے پھر سے شیلا کو بلانے کی کوشش کی، لیکن شیلا تب تک چپ چاپ برتن سمیٹنے میں لگی تھی۔ عدنان کے دل میں بیوی کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں بھی الجھا ہوا تھا۔ اسے شیلا سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا اور شیلا کے لیے بھی کاموں کی لائن لگی رہتی۔ رات کو جب عدنان اپنے کمرے میں گیا تو وہاں بھی شیلا موجود نہیں تھی۔ وہ کہیں باورچی خانے میں یا دوسرے کمرے میں بچوں اور بہنوں کے لیے انتظامات کر رہی تھی۔ عدنان نے جب اس کا انتظار کیا تو کافی دیر بعد وہ آئی، لیکن اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ عدنان کو دیکھتے ہی بس ایک نظر ڈال کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ عدنان نے دل میں سوچا کہ وہ کل شیلا سے بات ضرور کرے گا۔ اگلے دن عدنان نے شیلا سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، شیلا نے اپنی تھکن اور عدنان کے بدلتے رویے کی وجہ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کی، بس اس کی باتوں کو سن کر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس الفاظ کم ہیں اور وہ جاننے کا کوئی حق نہیں رکھتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عدنان کے دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا واقعی شیلا اس کی ماں کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے یا کہیں کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ عدنان کی سوچوں میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بات ایک نئی حقیقت سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ سب کچھ جو اس کی ماں اور بہنیں کہہ رہی ہیں وہ شاید حقیقت سے دور تھا۔ اس کی بہنوں کے سونے کا زیور، چھوٹے بھائی کا کارخانہ اور شیلا کی حالت سب کچھ ایک عجیب کہانی بیان کر رہے تھے۔ شیلا کے بوسیدہ کپڑے اور اس کی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شاید وہ ان 5 سالوں میں بہت کچھ سہ چکی تھی، لیکن عدنان نے کبھی اس سے سیدھا سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بس اپنی ماں کی باتوں میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتا چلا گیا۔ عدنان کا دل بھاری ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا کر سکون سے سوچے، لیکن وہ اپنی الجھنوں میں گم تھا۔ اسے اب یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں نے شاید اسے اندھیرے میں رکھا اور وہ ان پر اندھا اعتماد کرتا رہا۔ اسے شیلا کا خیال بار بار ستا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی بیوی نے شاید بہت کچھ سہ لیا ہے اور اس کا سامنا کبھی اس کے سامنے نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ اب شیلا سے سچائی جاننا ضروری ہو گیا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی تو عدنان نے شیلا کو بات کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ شیلا ابھی بھی کاموں میں لگی ہوئی تھی، لیکن عدنان نے اسے روک کر بٹھایا اور دھیرے سے پوچھا، کیا تم مجھے سب سچ بتاؤ گی؟ ان 5 سالوں میں تم نے کیا کیا جھیلا ہے؟ شیلا نے آنکھیں جھکا لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی تھا میں نے اسے برداشت کیا، لیکن تم سے کبھی کچھ نہیں کہا کیونکہ تمہیں دور رہ کر تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ عدنان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ شیلا نے اپنے اوپر کتنا بوجھ اٹھایا اور وہ خود بھی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے کتنا بے خبر رہا۔
عدنان کا دل جیسے بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جو کچھ اس کی بیوی نے سالوں سے سہ رکھا تھا وہ کسی بڑے ستم سے کم نہیں تھا۔ شیلا نے نہ تو کبھی شکایت کی، نہ ہی کسی سے گلا، اور وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ عدنان نے عید کے بعد فوراً الگ گھر کا انتظام کیا اور شیلا کو ساتھ لے کر وہاں منتقل ہو گیا۔ وہ اب اپنے بیٹے اور بیوی کو وہ خوشیاں دینا چاہتا تھا جن کا وہ حقدار تھے اور جنہیں وہ اپنی نادانی کی وجہ سے سالوں تک ان سے دور رکھتا رہا تھا۔ شیلا کے لیے یہ نیا موڑ ایک خوشگوار حیرت تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدنان واقعی اپنی غلطیوں کا ادراک کر چکا ہے اور اب اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ عدنان نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ اب ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا اور ان دونوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ شیلا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھنے لگی، جہاں وہ ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت سے اپنی پہچان کو دوبارہ پا سکے گی۔ عدنان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی دوسروں کی باتوں میں نہیں آئے گا اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گا۔ اس نے شیلا سے وعدہ کیا کہ اب وہ اسے اور شامیر کو وہ عزت اور محبت دے گا جس کے وہ ہمیشہ سے حقدار تھے۔ یوں ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی راہ چل پڑی جہاں محبت، عزت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل علی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔